الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وقال عز وجل ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ گزشتہ ایک ہفتے سے آپ حضرات کے درمیان میں آپس میں ظلم نہ کرنے کے متعلق اور اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو کیسے روکا جائے اس سلسلے میں مختلف احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم۔ اس بات کا بیان کہ آپس میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کرنا اس پر ضروری ہے، واجب ہے، اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، یہ بھی دوسرے مسلمان کے ضروری ہے۔ اور بیان تعظیم حرمات المسلمین، اور مسلمانوں کے جو شاعر ہیں، مسلمانوں کی جو مقدس جگہ ہیں، ان کی تعظیم کرنا ایک مسلمان کے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر خانہ کعبہ یہ ہمارا شاعر ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے۔ مسجد نبوی یہ بھی مسلمانوں کی ایک پہچان ہے۔ قبلہ یہ بھی ہماری پہچان ہے۔ حجاب یہ ہماری پہچان ہے۔ چہرے پر داڑھی یہ ہماری پہچان ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے داڑھی کو دیکھ کر کہتا ہے ارے گدھے کی وجہ سے داڑھی پالا ہے، اتنا لمبی داڑھی، بعض لوگ بولتے ہیں داڑھی کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی داڑھی اتنی لمبی، گدھے کی وجہ سے داڑھی لمبی چھوڑا ہے، تو داڑھی کا مذاق اڑانا، حجاب کا مذاق اڑانا، مسلمان کے جو بھی شاعر ہیں جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، ان چیزوں کا مذاق اڑانے سے آدمی جو ہے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کا بیان ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو آج آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہے، راوی حدیث جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه رواه متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور و معروف حدیث جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ یشد بعضه بعضا، جس طریقے سے آپ کوئی عمارت جب بناتے ہو، کوئی بلڈنگ آپ کھڑا کرتے ہو، تو سب سے پہلے بلڈنگ کھڑا کرنے سے پہلے اس کی بیس یعنی اس کی بنیاد کو آپ مضبوط کرتے ہو۔ تو مسلمان کی مثال آپس میں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ ایک اینٹ، دوسری اینٹ، تیسری اینٹ، تمام اینٹ مل کر ایک بنیاد کھڑی ہوتی ہے، ایک عمارت تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے۔ یشد بعضه بعضا، نبی نے فرمایا جس طریقے سے ایک عمارت میں ایک کے اوپر ایک دوسری اینٹ رکھا جاتا ہے تب جا کر عمارت مضبوط ہوتی ہے، نبی نے کہا کہ مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے جب ملتا ہے تو دین کی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھانے کے لیے صحابہ کو آپ نے مثال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے انگلیوں کو آپ نے ایسے ملا دیا۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے دونوں انگلیوں کو ایسا آپس میں ملا دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز ایک انگلی، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے جب مل جاتی ہے تو مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ایسے ملاقات کرتا ہے تو اسلام جو ہے دین اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، اور مثال کیا کی دی آپ نے؟ جب ہم
ایسا مٹھی بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مٹھی بنانے میں جو ہے 5 انگلیاں ساتھ میں شامل ہوتی تب جا کر ایک مٹھی بنتی ہے. ان 5 انگلیوں کو آپ غور کریں, ہر انگلی دوسرے انگلی سے مختلف ہے. کلی انگلی جو ہے یہ چھوٹی ہے, اس کے بعد کی انگلی اور بڑی ہے, اس کے بعد کی انگلی چھوٹی ہے, پھر آخر کی انگلی جو ہے اور چھوٹی ہے, اس کے بعد جو انگوٹھا ہے وہ تو اور چھوٹا ہے. اگر انگوٹھا یہ بولے کہ میں اس سے نہیں ملتا ہوں, اور یہ انگلی بولے کہ میں اس سے نہیں ملتی ہوں, یہ انگلی کہے کہ میں اس سے نہیں ملتی ہوں, یہ انگلی کہے کہ میں آخری والی انگلی سے نہیں ملتی ہوں, تو پھر مٹھی کیسے بن سکتی ہے؟ تو مٹھی اسی وقت بن سکتی ہے جب یہ 5 انگلیاں آپس میں مضبوط ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ نے ایسی مثال دی جس طریقے سے 5 انگلیاں جب ملتی ہیں تو ایک مٹھی بنتی ہے, اور یہ مٹھی جب کسی انسان پر پڑتی ہے تو انسان وہیں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک انگلی سے مارو گے تو انسان مر سکتا ہے؟ نہیں مر سکتا ہے. انسان اسی وقت مرتا ہے جب آپ مٹھی کو مضبوط کرتے ہو, اور یہ مٹھی مضبوط کب بنتی ہے؟ جب 5 انگلیاں جب آپس میں مل جاتی ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے تو مضبوطی ایسے آ جاتی ہے کہ اب اس کا دین مضبوط ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں, اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ایک بات یہ بیان کی کہ آپس میں مسلمانوں کے رشتے کو خراب کرنے والی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے دشمنی, ایک ہے بغض, عداوتیں. یہ دشمنی, یہ کینہ کپٹ, یہ اسلامی رشتے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں. دیکھو آپ اس بات کو جان لو کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپس میں ہر ایک میں جو ہے کچھ نہ کچھ خامی ہے, کچھ نہ کچھ کمزوری ہے, کچھ نہ کچھ عیب ہے. تو اگر ہم اپنے مسلمان کے عیب پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو پھر رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ تو رشتہ مضبوط کرنے کے لیے انسان کو سوچ لمبی ہونی چاہیے, سوچ وسیع ہونی چاہیے. اب ہر انگلی میں کچھ نہ کچھ خامی ہے, چھوٹی انگلی میں خامی ہے, اس کے بعد کی انگلی میں خامی ہے. اگر آپ انسان کی خامیوں کو اگر دیکھنے میں, اگر آپ انسان کی خامیوں کو اگر نظر رکھو گے تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل نہیں ہے. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خامی ہے. آپ میں کچھ خوبی ہے, اس میں کچھ خامی ہے. تو کبھی کبھار کسی انسان کی خامی کو اگر نظر انداز کیا جائے تو رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے. ایک ہی گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں لیکن 10 لوگوں کے اندر الگ الگ خامیاں ہوتی ہیں. اگر ہم 10 لوگوں کو آپس میں نہیں ملائیں گے تو دشمن اس گھر پر بہت جلدی حملہ کر سکتا ہے. اگر خامی کو اگر ہم نظر انداز کر کے اگر سب کو اکٹھا کر لیں گے تو سامنے والا اس گھر پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے. اگر میں اس گھر پر حملہ کروں گا تو وہاں 10 لوگ مل کر میرا جو ہے عشر خراب کر دیں گے. تو معلوم یہ ہوا, اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بات بیان کی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے, اور عمارت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب اینٹ پر اینٹ کھڑی ہوتی ہے تب عمارت بنتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بات بیان کی کہ آپس میں آپ نے 5 انگلیوں کو آپ نے اسے جوڑ دیا, مشبک بین اصابعہ. تو معلوم یہ ہوا ایک مسلمان کی عزت کرنا, ایک مسلمان کی قدر کرنا, ایک مسلمان کی تعظیم کرنا, یہ بھی اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کی عزت کرنے کا آپ نے حکم دیا, چاہے وہ مسلمان کالا ہو یا گورا ہو یا چپٹا ہو یا گڈا ہو یا لمبا ہو. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان بھائی ہے, اس سے میرا رشتہ مضبوط کرنا یہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس حدیث کے روشنی میں بیان کی گئی ہیں اللہ سب کو اس پر عمل کا توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.